اس دور میں چند ایسے واقعات پیش آئے جنہیں مستقبل کا مورخ لکھے گا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شام میں ایک بچہ زخمی ہوا حملے کے بعد، اسے اسپتال لائے تو وہ انٹرویو دے رہا ہے تو فوت ہو گیا ہے۔ اس بچے نے کہا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور سارا دکھ میں اللہ کو جا کے سناؤں گا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں سارا دکھ اللہ کو سناؤں گا، جا کے فوت ہو گیا۔ ادھر عراق میں یہ واقعہ پیش آیا کہ خودکش حملہ ہوا، لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو اخبار نویسوں کی، صحافیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے موقع کی تصویر بنائیں۔ ایک بچی بھاگ رہی تھی، اس کی چادر گر گئی، ننگے سر، جان کی فکر تھی، بھاگ رہی تھی۔ صحافی فوٹو بنانے لگا تو وہ بچی رک کے نہ ہاتھ جوڑتی ہے، کہتی ہے چچا میری تصویر نہ بنانا، میرا منہ ننگا ہے، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ کل میرے باپ نے اخبار میں تصویر دیکھی تو اس کا دل بڑا دکھے گا کہ اس کی جوان بیٹی کی ننگے سر تصویر آئی ہے اخبار میں۔ افغانستان میں واقعہ پیش آیا، ایک بچی کا ہاتھ زخمی ہوا، ہسپتال لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر نے کہا نا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اس بچی نے دوسرے ہاتھ سے فوراً اپنی آستین پیچھے کی اور آستین پیچھے کر کے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ہاتھ کاٹ لو لیکن میری قمیض نہ کاٹنا، میرے پاس اور سوٹ کوئی نہیں ہے، میرے پاس اور قمیض کوئی نہیں ہے، یہ قمیض ہی میرے پاس ہے۔ ایسے حالات اس دور میں پیش آئے۔ اور ایک واقعہ تو ایسا ہے جن دنوں میں یہ پیش آیا، میں نے دانستہ اپنے اوپر بڑا قابو کیا اور بیان نہیں کیا، اشارتاً بیان کیا، اور اب بھی ہمت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ میں جب بھی اس منظر کو سوچتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بچوں نے قرآن حفظ کیا، دستار بندی ہوئی، ان کے گلے میں ہار ڈالے گئے، وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ بچوں کی دستار بندی ہو گئی۔ یہ واقعہ افغانستان میں ہوا ہے، اور ساتھ ہی تصویر لگی ہوئی ہے چند لمحوں بعد ان کی لاشیں بکھری ہوئی۔ کچھ دیر پہلے وہ قرآن کے حافظ خوش ہیں کہ آج ہماری دستار یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ، چند ماہ پہلے کا واقعہ۔ حفاظ بیٹھے ہیں، 9 عمر بچے، آج ہمارا حفظ مکمل ہو گیا ہے، دستاریں باندھی گئی ہیں ان کو، اور ساتھ ہی تصویر لگی ہے ان کی لاشیں پڑی ہوئی۔ ان بچوں کے معصوم چہرے دیکھ کے کہ کتنی خوشی تھی قرآن کے حفظ کی، اور پھر ان کی لاشیں دیکھ کے کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل میں جنگ شیطان اور انسان کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انسان انسان سے لڑ رہے، نہیں، شیطان انسان سے لڑ رہے۔ اصل جنگ کس کی ہے؟ شیطان اور انسان کی جنگ ہے۔ ہاں شیطان انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے لڑاتا ہے، کچھ انسان وہ ہیں جو شیطان کے نمائندے بن کے لڑ رہے ہیں۔ لڑائی اصل میں شیطان اور انسان کی ہے، اور لڑائی کیا ہے؟ شیطان نے کہا تھا میں ثابت کروں گا کہ یہ میری طرح باغی ہے، یہ بھی مجرم ہے، یہ جہنم کے قابل ہے، یہ تیرے قرب کے قابل نہیں ہے۔ اب وہ ثابت کر رہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے، جب کسی کی نظر میں بے حیائی آتی ہے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تیرا حکم توڑا تھا، دیکھ یہ بھی تیرا حکم توڑ رہا ہے، میں نے تیری نافرمانی کی تھی، دیکھ یہ بھی تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ امت مسلمہ اس لیے اٹھائی گئی کہ امت مسلمہ شیطان کی ان چالوں سے انسانوں کو آگاہ کر کے شیطان کو ناکام کرے، لیکن ہم تو خود شیطان کے ہاتھوں میں کھلونے بن گئے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے جمعۃ المبارک پہ عرض کیا کہ آپ میں سے کچھ افراد ہیں جو یہ آج عہد کریں کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کے حضور کی امت کے لیے دعا کریں گے۔ تو کچھ احباب نے وعدہ کیا، کچھ اس کے بعد ملتے رہے اور بتاتے رہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ آج میں آپ سب حضرات سے عرض کروں گا، جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ آج ہم امت نہیں رہ گئے، تقسیم ہو گئے ہیں، اور تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم۔ اب تو ہم اتنے تقسیم ہو گئے ہیں کہ بندہ صحیح العقیدہ ہے، لیکن چونکہ میرے پیر صاحب کے پاس وہ بیعت نہیں، وہ دوسری جگہ بیعت ہے، تو میں اس کو اپنا مسلمان بھائی نہیں سمجھتا۔ اب تو یہاں تک تقسیم ہو چکی ہے
کہ میں کسی اور مدرسے کا پڑھا ہوں، وہ کسی اور مدرسے کا پڑھا ہے، ہم آپس میں ایک نہیں ہیں، وہ بھی تقسیم ہو چکی، تقسیم در تقسیم۔ دعا کریں اللہ ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔